اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وکتابک ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So we are alhamdulillah towards the end of Surah Al-Mu'mineen۔ اس کے اختتام کے آیتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم۔ This 109 we had completed۔ 109 سے 11 تک کا ایک گروپ ایک ہی ساتھ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ شاید ہم 110 بھی کر لیے، مجھے نہیں معلوم۔ تو چلیے I want a quick revision from some of you within just 2 or 3 minutes. Quick, come on. Who wants to do it? جو لاسٹ ٹائم نہیں پڑھے تھے ان میں سے کوئی ہے؟ سر میں کروں؟ یس چلیے کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان فریق من عبادی، انہ کا جملہ ہے اور ہو اس کا اسم ہے، اور کانا فریق من عبادی اس کا خبر ہے۔ کانا سے پھر یہ جو ہے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، فریقن اس کا اسم ہے، من عبادی جار مجرور متعلق کے فریقن ہو جائے گا۔ یہ سارا مقول القول ہے جو اللہ تعالیٰ کی رپورٹنگ سپیچ ہے۔ یقولون ربنا آمنا، یقولون ربنا آمنا میں یہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور یہ مقولہ شروع ہو رہا ہے، فعل اور فاعل ہے۔ مقولہ جو ہے ربنا آمنا، ربنا جو ہے نادا اور منادا سے شروع ہو رہا ہے، آمنا فعل اور فاعل ہے، ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا، تو فا جو ہے سببیہ ہے اور اغفر جو ہے یہ سو معاف کر ہمیں، فعل اور فاعل ہے، لنا جار مجرور متعلق کے، اغفر ہے جو دعائیہ کلمہ ہے۔ ورحمنا، یہ واو جو ہے عطف ہو رہا ہے، ارحمنا معطوف ہو رہا ہے، اس میں یہ بھی دعائیہ کلمہ ہے، اس میں فعل اور فاعل مفعول بھی ہے، رحمہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ واو وَأَنْتَ خَيْرٌ، کس پہ معطوف ہو رہا ہے؟ اغفر لنا پہ۔ ویری گڈ، یہ بھی بتا دیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، واو جو ہے یہ ربط ہے، انتا خیر الراحمین سے یہ اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، انتا مبتدا ہے، خیر الراحمین اس کی خبر ہے، اور خیر راحمین کی جو ہے اس میں فاعل ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ خیرون ہے۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا ہم سب کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا مطلب چاہیے ہمیں۔ نہیں، اس سے پہلے کی آیتوں میں وہ جو انکار کرنے والوں کا ذکر تھا، اب یہاں سے ایک اور فریق کا ذکر ہے جو اللہ
جو ایمان لے کر آئے ہیں. ایمان لائے، بس ان کی صفات. اور ایک دعا بھی ہے جو تمام صحابہ سے بھی منقول ہے کہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، ہم بھی نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الرحیم. چلو بہت اچھے، ویری گڈ، یو ڈیڈ اے گڈ جاب. ممتاز رضیہ اس کا صرف اردو میں ٹرانسلیشن کر دو، جیسا ہے یہاں پر بالکل ویسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو کانا فریقن من عبادہ، انہو بے شک کانا فریقن وہ ایک گروہ تھا، من عبادی ہمارے بندوں میں سے. یقولون وہ کہتے تھے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا آمنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا اور پس تو ہم کو معاف کر دے، ورحمنا اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین اور تو بہت بہترین رحم کرنے والا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. ہے نا، کوئی آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں؟ جیسے پہلے ترجمہ پڑھتے تھے اور اب آپ جیسے ترجمہ کر رہے ہیں، ہے نا، اب دھیرے دھیرے مترجم بھی بن جا رہے ہیں. اس ترجمے میں اب جو آپ نے کیا، اس میں آپ کو خود کوئی محسوس ہو رہا ہے فرق ممتاز؟ میرے سے اچھا جی سر، کیا لفظ بلفظ ترجمہ ہے یہ. ہاں، آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا. چلیے اس کے بعد یہ آیتیں، ایکسکیوز می سر، یہ آخری آیتیں اور اس کی سورہ بقرہ کی آیتیں جو آخری ہے وہ سرکار کو تو بدو اس معراج میں. نہیں یہ نہیں معراج کی تو جو وہ ہے صرف سورہ بقرہ کی ہے، لیکن اس کی فضیلت بعض مفسرین نے بہت زیادہ بیان کی ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ آل عمران، اس کی مومنین کی آیتیں بھی اس کی فضیلت ہے. خیر اس کو آخری میں کر لیں گے اگر ہم آئے تو. چلیے سو یہ دیکھیے، اس کے بعد 10-11 یہ تینوں آیتیں ایک ساتھ اور ایک ہی کانٹیکسٹ میں پڑھی جانی چاہیے تو ہی سمجھ میں آئے گی. ناؤ کمان، اب اس کے بعد کیسے اس کو آپ جوڑیں گے اور کیا کریں گے؟ یس کمان، who wants to do؟ کروں سر میں آگے؟ کرو منتش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. وہی پوری آیت پہلے پڑھ دی ہے، حالانکہ ایک ہم طریقہ نکالا تھا، ایک چھوٹا ٹکڑا. فاتخذتموہم سخریا یہاں تک ایسے کرو، پہلے پورا پڑھ کے پھر اس میں وہ بھی ایک طریقہ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک جب ایک چیز ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، تھوڑا ٹکڑا کہاں تک معنی پورے ہو رہے ہیں اس کو لے کے پھر پوری آیت بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے اتنے ٹکڑے کو ہم سمجھ لیں، پھر اس کے بعد کا ٹکڑا اس میں ہے. چلیے اب یہ فعلیہ جملہ ہے. فاتخذتموہم، فا اس میں عطف ہے. اتخذتم اس کا اخذا روٹ ورب ہے، تخذتموہم اس میں اضافت ہے. بس تم نے بنا لیا، تمہم اس کو، یہ فعل فاعل اور اس میں مفعول ہے. اس کو جی تو اس ہم اس کو، ان کو سخرین، یہ اس کا حال ہے، مزاح نہیں، حال نہیں ہے، مفعول. یہ مفعول بھی ہم ایک ہے اور سخرین جو ہے اس کا ثانی ہے، دو مفعول بھی ہے.
दोनों मफूल। चलिए अब यहाँ से आपको ये समझना है कि जुमला ये आयत का एकदम फास है ना, वो हर्फ से शुरू हो रहा है आयत का, तो इससे क्या मतलब हुआ, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सिर्फ आयत का डिफरेंस है लेकिन इट इज कनेक्टेड। ये पूरी तीनों आयतें मिलके एक आयत भी हो सकती थी, यानी सारी तीनों आयतें मिलके एक ही मजमून बन रहा है। इसको पिछली आयत से जोड़िए, फत्तखस्तुमुहुम सिकरिया। ये हम कौन है? ये हम वो लोग हैं जो फरीकुन, एक ग्रुप। हम तो सोच के बोलो, सोच के बोलो। ये फिर आपके सामने 109 में रख रहा हूँ। ये फरीकुन कौन है यहाँ पर? रब्बना आमन्ना फगफिर लना, ये कहने वाले हैं। जी ठीक है, ये फरीकुन का तो यहाँ पर मखौला है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात शुरू हो रही है फा से, और ये फा से फिर ये अत्तखस्तुमुहुम सिकरिया। अब ये हम कौन है ये समझना है आपको बस, और वही मुझे बताना है। ठहरिए, मैं भी बोलती हूँ सर। समझा क्या क्या बोलते हैं? नहीं अक्सर जलीला इतना टाइम नहीं है। यकुलना, वो यकुलना। नहीं, आयशा हुसैनी से मदद लेंगे। आयशा हुसैनी, ये कौन है हम? अस्सलामुअलैकुम सर। ये हम जो हैं उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल जो अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे और उनसे दुआ कर रहे, ये वो लोग हैं हम। और अत्तखस्तुमु में जो फाइल हैं वो है सेकंड पर्सन प्लूरल, जिसको अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं वो हैं जहन्नुम के लोग। तो उनको अल्लाह ताला ये खिताब कर रहे हैं कि फिर लेकिन तुम ले लिए उनको, यानी कि तुम जहन्नुमी लोग ले लिए उन ईमान लाने वालों को जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उनसे दुआ करते थे, तो उनको ले लिए मजाक में, सिखरियन। तो ये सही बोलते हैं के बाद फिर हम को आपने कहा वो लोग जो दुआएं करते थे रब्बना आमन्ना वाली, तो वो कैसा हो गया शुरू में जो आपने कहा? बहुत करीब है लेकिन इबादी सही। सर, इबादी, अल्लाह ताला के इबादत करने वाले हम। वो लोग बोल रहे हैं ये हम। हाँ, नहीं सर, ये अल्लाह ताला बोल रहे जहन्नुमियों को कि तुम लोग ले लिए उनको, वो इबादत करने वालों को, मेरी इबादत करने वालों को। देर यार, उनको तुमने ले लिए। अब ये ऐसा वही तो उर्दू के बड़ा मसला होता है। ये कोई चीज ले लेना नहीं, बल्कि तुमने उनको बना लिया, है ना, बना लेना। ये अखज़ा का मानो में कोई चीज भी मजबूती से पकड़ लेना, ले लेना, किसी चीज को बना लेना, ये उर्दू के लिहाज से वैसे मायने निकलेंगे। लेकिन ये अरबी का जहाँ पर भी अखज़ा है कई मायनों में, उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके मायने डिफरेंट होंगे। तुमने बना लिया उनको, यकीनन हम क्या है वो जो मुमताज कर रही थी वो सही है कि उन, लेकिन खिताब में कौन है? वो जो ईमान नहीं लाए थे। ईमान लाने वाले तो वो कह रहे थे रब्बना आमन्ना फगफिर लना, लेकिन जो ईमान नहीं लाए उनका जिक्र है कि इन ईमान लाने वालों को किन आजमाइशों से गुजरना पड़ा। फिर ये जो किताब है वो कौन है? वो डिसबिलीवर्स हैं, और ये हम कौन है? वो बिलीवर्स हैं जो अल्लाह से दुआ करते थे रब्बना आमन्ना फगफिर लना, वो दुआ। और लेकिन वो जो ईमान नहीं लाए उन्होंने उनको क्या बना लिया? अब अखज़ा, अब उर्दू में तुम ले लिया उनको, पकड़ लिया उनको, उनके गर्दन पकड़ लिए, उनका गिरबान पकड़ लिए, ऐसे मायने नहीं निकलेंगे, बल्कि तुमने उनको क्या बना लिया?
سے مذاق بس چلیے یہ ہو گیا. تو اتنا ٹکڑا آپ کی سمجھ میں آیا کہ کنٹینیویشن ہے. پہلے ذکر مومنین کا ہوا, اس کے بعد وہ جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے, آج بھی یہی ہوتا ہے, اگر کوئی دین پہ چلنے لگے تو اس کے احباب وغیرہ, خیر ہر زمانے میں ہوا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے. جب وہ خشکی پہ کشتی بنا رہے تھے تو وہاں کے شریر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ریت میں کشتی چلائیں گے, ہے نا, بالکل ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے. تو پھر آپ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلوایا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ آج ہمارا تم مذاق اڑا رہے ہو, کل ہم تم پہ ہنسنے والے ہیں جب وہ کشتی پانی میں چلے گی. تو ہر زمانے میں ہوا ہے, آج بھی ہوتا ہے کہ ان کو مذاق کے طور پہ ولی مولوی کچھ بھی آپ کو بھی ایسا کبھی سننا پڑے گا. اگر بہت ماڈرن لوگ کہیں ہو سوسائٹی میں, سماج میں, فیملی میں, اور تو انہوں تو ملا نہیں ہو گئے, آج کل بہت قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بار. تو یہ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لائے تھے. Is this clear to everyone? فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سمجھ میں آ رہا ہے خطاب کس سے ہے؟ ممتاز سب سمجھ میں آ رہا ہے جی جی سر. کس سے ہے خطاب, کس سے ہے؟ ان لوگوں سے. وہ ان لوگ کون ہے بھائی؟ ان لوگوں سے تو میرے کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جو مذاق بنا رہے تھے. کون تھے بھائی وہ لوگ؟ یہ نان بلیورز, نان بلیورس, مشرکین. یہ جو بھی تھے مشرکین, یہ مکی صورت ہے, مشرکین تھے. اور یہ کس کو؟ وہ فریقاً من عبادی, جو اللہ کے خاص بندے ہیں, ان وہ جب دعائیں کرتے ایمان لاتے تو ان لوگوں نے ان کو کیا کر لیا؟ مذاق بنا لیا. چلیے ہو گیا. اب یہاں سے کوئی اور کا اچھا کہ ممتاز, ویری گڈ. عائشہ کنٹینیو کرو, آدیا پوری کر دو جلدی سے. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک لیں گے سر. ایسا, ویری گڈ, چلیے. حتی جب تک, یہ حرف جر ہے, اس کو ہم ظرف کی طرح بھی لے سکتے ہیں سر, جب تک کہ. ظرف مکان بولیں گے اور کیا؟ انسوکم, ظرف ظرف زما سر جی. انسوکم, یہ یہاں سے فعل نسا, روٹ ورڈ ہے نسا, اور یہ مزید فیہی ہے انسو, انسا, اور انسوکم فعل, فاعل اور مفعول بھی. فاعل ہیں وہ لوگ, وہ یعنی کہ جو بلیورز ہیں, اور کم ہیں تم سب یعنی کہ جو نان بلیورز ہیں. تو جب تک وہ بھلا دیے تم کو, یا وہ بھلا دیے تم کو, ذکری مفعول بھی ثانی, اور یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ بن رہا, یا کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو لیکن تم بنا دیے ان کو ایک مذاق, یا ان کا مذاق بنا دیے, کب تک؟ جب تک کہ وہ بھلا دیے تم کو میرا ذکر. مطلب نان بلیورز کا مذاق اڑانے میں اتنا مصروف رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بھول گئے. ویری گڈ. یعنی وہ صرف اس میں لگ گئے, اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کو سمجھ بھی نہیں پائے, اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد اللہ کی طرف نہیں لوٹ سکے. اور اچھا کر رہی ہے, لیکن اور زیادہ واضح اور کسی سے کرا لیں. دیٹس گڈ. آگے چلیے پھر. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, یہ کانا کا جملہ ہے. وہ حرف ربط ہے,
کن تم میں کانا کا اسم ہے تم جو کہ انتم یعنی تم سب، اور کانا کی خبر ہے تضحکون. تضحکون کا روٹ ورڈ ہے ضحک، وہ ہنسا. تضحکون تم سب ہنسے. ہنسنے، منہ ہنسے تم نہیں سب ہے، ہنسنے، تم سب ہنسنے ہنس ہنسنے رہے. والے، ہنسنے نہیں سر، ہنسنے یہ تو والے فیل ہے نا، فیل ہے نا سر یہ. ہے، لیکن ہنسنے والے فعل نہیں ہے بلکہ وہ مصدر ہو گیا تضحکون، ہے نا، تضحکون، اور تم سب جو ہے ہنسنے والوں میں سے تھے، تم مذاق اڑانے والوں میں سے تھے، اللہ کو نہیں سمجھے. کن تم من ہم کس کے لیے ہے؟ جار مجرور متعلق تضحکون، ہم کی ضمیر جا رہی ہے انہی کی طرف، بلیورز، فریق من عبادی. ذرا دیکھ کے بولو. اچھا، صحیح صحیح. من ہم انہی کی طرف ہے، ان کو ان کا مذاق اڑانے والے تھے. تو اس میں ایک فلو جو آ رہا ہے، پچھلی آیتوں میں 1:9 سے پہلے جو نان بلیورز کا ذکر تھا، پھر بیچ میں بلیورز کا ذکر آیا، اور پھر وہی نان بلیورز جو ایمان لائے ان پہ ہنسا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، تمام انبیاء کے زمانے میں ہوا، اور آپ کے بات آج تک بھی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، کہ کوئی بھی اگر دین کی طرف پلٹے تو بس ایسے شریر لوگ ہوتے ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کو اسی سے فا سے شروع ہو رہا ہے، صرف آیت کی نشانی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور کوئی دوسرا اس کو کرے، ویسے صحیح ہو گیا لیکن شاید اتنا کلیئر نہیں ہوا، تو اس سر میں میں ہاں سجدہ کر دو، چلو جلدی. اللہ الرحمن الرحیم. فاتخذتموہم سخریا، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مقالہ ہی چل رہا ہے یہاں پر بھی، پچھلی آیت سے آگے. فا جو ہے یہاں پر سببیہ ہے. اتخذتموہم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اخذا ہے، بٹ یہاں پر تا کی جو ہے اضافت ہے. اتخذتموہم، تم نے بنایا، ہم ان کو، تا جو ہے یہ نہیں اضافت نہیں ہے، یہ سر وہ ہے پروناؤن ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تم نے بنایا، ہم ان کو، تم نے بنایا ان کا، یا تم نے بنایا ان کو. ہم کی جو ضمیر ہے یہ جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ پر بلیف لائے تھے، اور تم کا جو صیغہ ہے وہ جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو کہ ڈس بلیورز تھے. جو تو تم نے بنایا ان کا سخرین، مذاق، یعنی تم نے ان کو مذاق بنا لیا، اور یہ فعل فاعل اور مفعول ہوا فاتخذتموہم میں، اور سخرین جو ہے یہ بھی مفعول بھی ثانی ہوا. تو حتی یہاں تک، انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انسوکم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نسیا، نون سین اور یا، جس کا مطلب ہے وہ بھولا، اور الف کی یہاں پر اضافت ہے جس کا مطلب جس سے یہ بنے گا اس نے بھلا دیا کم، تم کو، یعنی جو یہ تمہارا بیہیویئر تھا جو تم ان کا مذاق بناتے تھے، اس چیز نے کم تمہیں، یعنی کہ جو نان بلیورز ہیں، اس نے بلا دیا تم کو ذکری، میرا ذکر، کہ تمہاری یہ جو عادت تھی ان کا مذاق اڑانے کی، تم اس میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اس نے چیز نے تمہیں میرا ذکر بھی بلا دیا، یعنی یو ڈنٹ پے اٹینشن ٹو مائی لائک ایڈوائس، یا میرے ذکر کی طرف تم نے توجہ نہیں دی بلکہ تم ان کا مذاق اڑانے میں لگ گئے. یہ چیز اب کلیئر ہو رہی ہے آپ کو کہ وہ بجائے اللہ کے میسج پہ توجہ دینے اور اس کو فالو کرنے کی بجائے وہ ان کا مذاق اڑانے میں لگے. Their focus on to make fun of those people who believed in the prophets and Allah subhanahu wa ta'ala. So because of that, تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ اللہ
پہ ایمان لانا جو ہدایت اس سے ملنی ہے، وہ ساری چیزوں سے تم محروم ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی اور وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، جو ہے یہ یہاں پر ربط ہے، کنتم سے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور تم جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور تضحکون جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور منہم جو ہے یہ جار مجرور متعلق، جو تضحکون سے ہی ہو سکتا ہے سر یا اس کے فعل سے۔ فعل تو سے ہم اگر اس کی خبر کو کھولیں گے تو یہ بنے گا منہم تضحکون، یعنی تضحکون یہ مصدر بنے گا یہاں پر، تضحکون تم مذاق اڑانے والوں میں سے تھے، منہم مطلب ان سے یعنی ان کا، یعنی کہ تم ان کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھے، اور تم تھے ہی ان کا مذاق اڑانے والوں میں سے۔ جی یار چلیے، اب اس کا ایک اور اس میں ہم ملیں گے تو یہ مضمون پورا ہوگا۔ لیٹس گو ٹو، چلیے یہ کون دوسرا کون لے گا یہاں سے؟ اسٹل ہوا تھا میں لے لوں؟ فاطمہ، یس کمان کمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یہاں تک لے لیں گے۔ اور یہ بھی انا کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو انا کا جملہ ہے جس میں یا اس کا اسم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ بے شک میں جزا دوں گا ان کو اس دن، اس وجہ سے کہ وہ صبر کیے، بوجہ اس کے کہ وہ صبر کیے۔ تو اب ہم میں جزا دوں گا کہاں کیسے نکل رہا معنی وہ بتا دیجیے۔ جی سر، اب انا کا جملہ ہے یا اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے، جزیتہم اليوم بما صبروا۔ خبر کو جب ہم کھولیں گے تو پھر یہ فعلیہ جملہ ہے جس میں جزیا جو ہے اس کا فعل ہے، اور اس میں جو فاعل ہے وہ تو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہم جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ وہ فریق من عبادی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یقول بنا آمنا۔ اور گڈ، یوما جو ہے وہ ظرف بھی ہے تو اور یہ مفعول فیہ بھی ہے۔ پھر بیما جو ہے وہ کانٹریکشن ہے با کے بوجہ اس اور یہ آپ کو معلوم ہے لیکن دوسروں کے لیے اس کے کمپوننٹ بھی بتا دیجیے۔ جزیتہم، جی سر، فعل فاعل مفعول، فعل ہے جزیہ، فاعل تو جو کہ اللہ کے لیے ہے، ہم وہ لوگ ہیں فریق من عبادی ہیں جنہوں نے کہا فغفر اس میں لنا۔ فعل فاعل مفعول سب ہے، بہت اچھے۔ اور پھر جو ہے ان کے ساتھ یعنی جو بھی ہے اس کا جزیتہم، چلیے الیوم آپ نے بتا دیا، یہ جی، کیا ہے؟ الیوم جو ہے ایک تو ظرف ہے، زماں بھی ہے، اور یہ مفعول فیہ ہے کیونکہ اس میں ٹائم پیریڈ بتا کہ اس خاص دن، وہ کون سا دن ہے؟ وہ جزا کا دن ہے، ڈومز ڈے ہے وہ والا۔ پھر بیما جو ہے وہ کانٹریکشن ہے، بازر بھی اس وجہ سے کہ بوجہ اس کے کہ ریزن بتا رہے کہ کیوں جزا دیں گے، صبر وہ صبر کیے، واو الف جمع کا صیغہ ہے، صبرا اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے۔ ویری گڈ، چلیے اس کا اسی طرح سے اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے، بالکل ایگزیکٹ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، بغیر کوئی ایکسٹرا ورڈز کے۔ بے شک میں جزا دوں گا میں ان کو اس دن بوجہ کہ وہ صبر کیے۔ میں جزا دوں گا ان کو اس دن یا آج کا دن یا اس دن وجہ سے وہ صبر کیا، وہ صبر کیے، یہ صبر کیوں کیے؟ کیا ہے یہ صبر؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا ان لوگوں کا، ہاں اس اور سے وہ جو ہے اریٹیٹ نہیں ہوئے، اپنا دین نہیں چھوڑے، بلکہ اپنے دین پہ قائم رہے، مذاق بھی اڑایا، جو ابتدا میں ایمان لائے تھے ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی، ان کی مار پیٹ بھی کی، ان کے ساتھ ظلم بھی کیا، لیکن وہ ہر بات پہ وہ لوگ جو ابتدائی کمزور لوگ ایمان لائے تھے۔ یہ سارے معنی اس میں آ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ الیوم، یہ پھر وہ خاص دن حساب کا دن ہے یا پھر روز قیامت ہے، میں تم کو ان کو میں کیا کروں گا؟ جزا دوں گا اس بات کی جس پر کہ انہوں نے صبر کیا۔
گڈ. انہم ہم الفائزون. اب پھر ایک اور خوشخبری دی جا رہی ہے ان کو انا کا جملے کے ساتھ، جس کا اسم ہے ہم اور خبر ہے ہم الفائزون. جو ہم ہے انا کے ساتھ، جو ہم ہے وہ وہی لوگ ہیں، فریق من عبادی ہیں، اور ان کے لیے خبر ہے ہم الفائزون، کہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامیابی والے ہیں، سر پہنچ. فاضا سے سر ہے. اب اس کو اگر ہم دوبارہ کھولتے ہیں خبر کو، تو خبر پھر اسمیہ جملہ ہے جس میں مبتدا ہے، الفائزون اس کی خبر ہے. خبر جو ہے فاضا ہے، اس میں فائل ہے. یہ فاضا کا ایگزیکٹ مطلب میرے خیال کامیاب ہیں وہ لوگ، کامیابی پانے والے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے سر. یہ اوپر رہنے والے، فائز رہنے والے، بڑے مقام والے ہے نا. کسی عہدے پہ فائز ہونا اردو میں بھی کہتے ہیں نا. جی سر، اسی طرح فائز سے ٹھیک ہے سر. فائز ہونے والے، بڑے عہدے پہ رہنے والے، جنت میں جانے والے، کئی معنی. فائز کہتے ہیں کسی مقام کے اوپر کسی کو کھڑا کر دینا، وہ فائز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دیٹس گڈ. تو یہ تین آیتیں اگر آپ ایک ساتھ پڑھیں تو پورا ذہن آپ کا مطلب سمجھ میں آئے گا. یہ پوری آیت کا کیا سمجھے ایگزیکٹ ترجمہ پھر دوست حسینی کر کے بتا دو ایک بار جلدی سے. ترجمہ سر یس، ٹرانسلیشن کسی بھی زبان، ان انگریزی میں، اردو میں، کوئی ضروری نہیں ہے. ہم کو جتنے شرکا ہیں ان کو ہر زبان آتی ہے. انی بے شک میں جزیتہم جزا دوں گا میں ان کو الیوم اس دن بما کیونکہ صبرو وہ صبر کیے انہم اس وجہ سے، کیونکہ نہیں، بیکاز آف ہے نا، اس وجہ سے کہ وہ صبر کیے انہم بے شک وہ لوگ وہ سب ہم الفائزون وہ سکسیسفل yes they ہیں. will be at a higher place. فائز ہوں گے، ہے نا، اونچے مقام پہ ہوں گے. اور فاطمہ نے یہ کیا، وہ بہت اچھا کام، لیکن سارے لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے مجھے نہیں معلوم. یہ جو انالیسس کی دیٹ واز ویری گڈ، اور سارے لوگ اس سے ایک بار سمجھے اچھی طرح سے کہ انہوں نے انا اور انا کا اسم کہا، یا دو ہم آئے ہیں، انا ہم ایک ہی ہم ہے، پھر ہم یہاں پر ریپیٹ ہوا ہے. تو انالیسس میں انہوں نے جو کیا کہ یہ انا کا ہم ان کی خبر دے رہے ہیں، اس کا اسم ہے، اور اسم کی خبر کے لیے پھر ہم استعمال ہوا. اور یہ ہم جو ہے الفائزون کے لیے ہے، وہ بڑے رتبے پہ فاہم ہوں گے، وہاں پر جب احترام عزت کا مقام ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز دے were patient on it. ٹھیک ہے. any question on it? سر ایک بات بتا دیں سر، جزئی تو ہم جو ہے سر یہ تو ماضی کا صیغہ ہے. جزئی تو ہم بے شک میں نے، جزئی تو میں نے جزا دی ہم ان کو الیوم آج کے دن، بما بوجہ اس کے صبرو جو انہوں نے صبر کیا. تو سر یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، تو ہم اسے مضارع میں کیوں کر رہے ہیں کہ میں جزا دوں گا؟ میں نے جزا دی ان کو آج کے دن بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. بے شک وہی ہیں جو فائزون ہیں، مطلب کامیاب ہونے والے ہیں. زبان میں، جملوں میں، استعمال میں، چاہے وہ عربی تو بہت رچ زبان میں ہے، لیکن جب کوئی ماضی مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو وہ کئی معنوں میں ہوتا ہے. یہ ایک ڈکلریشن ہے اس دن کا، لیکن ہم اس کو ترجمہ کر رہے ہیں بالکل اس طرح سے کہ دوں گا، لیکن اس دن یہ ہونے والا ہے. الیوم میں نے آج کے دن، یہ بات
ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں مستقبل بھی ایسے ہوتا ہے جیسے ماضی، مستقبل بھی ماضی کی طرح ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، تو اسی لیے اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کرتے ہیں کہ جو وہ سب ہو جائے گا، ایک دن جزا سزا کا بھی آئے گا، تو پھر اس دن کیا ہوگا، الیوم، خاص طور سے آج کے دن، اس دن، تو یہ ایک مستقبل کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے لیے آپ کو قرآن میں بہت جگہ ایسی مثالیں ملیں گی جہاں مستقبل ماضی کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ویسا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو اسی لیے اس کو صیغے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ میں دوں گا، لیکن ایکچولی بات یہ ہو رہی ہے کہ آج میں تم کو اس کی جزا دوں گا، یہی کہیں گے اردو میں ٹرانسلیشن کریے، میں جزا دیا تھا نہیں کریں گے، بلکہ جب اردو میں کریں گے تو یہی کہیں گے جزا دوں گا کریں گے، بیکاز دا ڈفرینس آف دا لینگویجز، میں جزا دیتا ہوں تم کو یا جزا دیا میں تم کو آج کے دن تمہارے صبر کی وجہ سے، تو نہ اردو باقی رہے گی نہ عربی باقی رہے گی، اسی لیے بہت سی جگہ جو ہونے والا ہے قرآن میں ایسے بیان ہوتا ہے جیسے وہ ہو گیا، آج وہ قیامت کا دن آ گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے، وہ صبر کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ چلو آج کے دن میں نے تم کو جزا دے دی یا میں ایسا کر دیا، تو اس میں وی شوڈ ناٹ بی ویری پرٹیکولر اباؤٹ دس ٹینسز کہ میں جزا دوں گا، یہ اللہ کے پاس یہ مستقبل نہیں ہے، اللہ کے پاس یہ چیز مستقبل بھی ماضی یا حال کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ہم کو ایسے کہ اللہ بھی جو ہے ایسا ہونے والا ہے، بہت آیتیں ملیں گے آپ کو، قیامت کا ذکر ہے ایسا جیسے وہ ماضی میں ہو گیا، کچھ آیا سمجھ میں سجدہ؟ سر جی سر مطلب ہم اس کو دونوں سینس میں لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرے دن آ ذہن گیا، میں تھا آ کہ گیا، وہ جیسے ہم صرف کرتے تھے کہ تو جو ہے یہ میرے کے لیے، مطلب واحد کا کیا بولتے ہیں اس کو، متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے تو اس سینس سے، اس کی وجہ سے میں کنفیوز ہو گئی تھی۔ اب صحیح ہو گیا آپ کو؟ جی سر ہو گیا، مطلب ہم دونوں سینس میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ بالکل، چلیے، رائٹ۔ سو وی آر کلوز 112، چھوٹی سی آیت ہے، یہاں سے مضمون پھر بدل رہا ہے 112 سے 118 تک، بلکہ پورا ہی جو ہے کنکلوژن کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں، یا 112 سے 15 تک بھی ایک 112 to 115 بھی ایک گروپ 4 آیتوں کا ہم بنا لیتے ہیں، اور یہاں پر آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں سے اس دنیا کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا، وہ جیسے سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں وہ غار والوں کا ذکر، کہ اس میں کچھ لوگ تھے، وہ جب اٹھے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کتنی دیر سوئے، اس کا سارا جواب سورہ کہف آپ کو معلوم ہے، اسی میں آخرت کا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ذکر ہے کہ یہ دنیا کا ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے، اور یہ بہت بار ہم اس کو سمجھا چکے ہیں، اور وہ پریزنٹیشن کا ٹاپک بھی ہے کہ نفس اور باڈی کی ایک مختصر زندگی ہوتی ہے، اس میں سالوں میں کئی دکھتی ہے، 20 25 30 70 80 90، کہاں تک جائیں گے 100، وہ بہت ریئر ہوتا ہے، تو بہرحال یہ ٹوٹل اس کا نام زندگی ہے، اور یہی وہ پیریڈ ہے جس میں اعمال ریکارڈ ہوتے ہیں، نفس کے اعمال نہ اس سے پہلے ریکارڈ ہوئے، نہ جیسے ہی نفس بدن کو چھوڑ کے نکلی اس کے اعمال ریکارڈ ہوں گے،
سوائے ایکسپٹ یہ کہ جب تک زندگی میں کوئی ایسے کام نہ کیے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اس کا جو ثواب ہے دوسروں کو بھی ملے گا، جو وہ ان اعمال کو چھوڑ کے گیا تھا اس کو بھی ملے گا، لیکن اس کے اپنے کوئی اعمال ریکارڈ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہی زندگی کو بڑے مختصر اور جامع اور دل فریب انداز میں ان 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں، اور میں اس کی مثالیں اس سے پہلے بھی کئی دے چکا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سوچئے، آپ کی عمر جو بھی ہے اس میں دیکھیے کہ وہ کتنے دن پرانی بات ہے جب آپ پرائمری اسکول میں جاتے تھے یا لوئر کے جی میں پڑھے تھے یا اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ کتنا عرصہ پہلے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ڈو یو تھنک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے برس پرانی بات ہے یا کل کی بات معلوم ہوتی ہے؟ سر بالکل ریسنٹ پاس لگتا ہے۔ بالکل پاسٹ ہوتا ہے، وہ شرنک ہو جاتا ہے، لیکن مستقبل میں آنے والے 10 سال کے بارے میں آپ سوچیں گے، اٹس اے ویری لانگ پیریڈ، 2 سال، 1 سال۔ اب رمضان گیا، وہ رمضان اب پھر کب آئے گا رمضان کے بعد وہ بڑا دور معلوم ہوتا ہے، لیکن اب جب رمضان آنے والا ہے تو پچھلے رمضان کو دیکھیے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس 2-4 دن پہلے ہی وہ رمضان گیا تھا، پھر رمضان آ گیا۔ پاسٹ ہمیشہ شرنک ہو جاتا ہے۔ اب اسی کانٹیکس میں دنیاوی زندگی کا جو نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن 4 آیتوں میں پیش کر رہے ہیں اس کا ذکر ہے کہ یہ ساری زندگی اور جتنے ہنگامے، عیش، عشرت، فضولیات، نیکیاں، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ صرف اسی پیریڈ میں ہوتی ہیں when the body is united with the soul. And this is the only accountable period of Amal. ہمارے اعمال کے شمار کا جو زمانہ ہے وہ اتنا ہی ہے، ورنہ نفس پہلے بھی تھا، نفس بعد میں بھی باقی رہے گا، نفس سے مراد روح تھی، وہ پہلے بھی تھی، بعد میں بھی رہے گی، لیکن نہ نفس کے کوئی اعمال ہوتے ہیں اور نہ وہ ریکارڈ ہوتے ہیں، نہ پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوں گے۔ But this life that Allah subhanahu wa ta'ala given with a body، پھر باڈی میں کچھ very rich organs ہیں، مائنڈ ہے، ہارٹ ہے، پھر مائنڈ کے پر کتنی تحقیق ہوئی ہے، اس کے کتنے پارٹس ہیں، ہر ایک پارٹ کیا کیا کرتا ہے، وہ کیسے ڈسیشن میکنگ پاور کیا ہوتی ہے، اور کیسے ہم کبھی صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور دس از دا اونلی پیریڈ ویئر دا ڈیڈز آر ریکارڈیڈ، بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں آخرت میں یا مرنے کے بعد وہ ایسے ہی دکھے گا جیسے دنیا میں کبھی کسی مقام پہ 2 منٹ ایک منٹ کے لیے ٹھہر کے کسی سے بات چیت کی تھی، اتنی زندگی۔ اوکے، چلیے اسی بیک گراؤنڈ میں ہم یہ 4 آیتیں پڑھیں گے۔ Come on, who wants to do it؟ چھوٹی سی آیت ہے، کون ہے جو بچ گئے ہیں یہاں پر؟ سجدہ ہو گئے، ممتاز ہو گئی، فاطمہ ہو گئی، پھر دوست تھی آئے کیا ہوا؟ سجدہ کیا بول؟ میں نے ریپیٹ کی تھی، میں پڑھ سکتی ہوں یہ؟ اچھا آپ ریپیٹ کر رہے تھے، اچھی بات ہے، پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا، یہ یہاں سے اگر ہم شروع کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو کال چل رہا ہے وہی ہے، اور کالا کے جو فائل ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اور کم جو ہے وہ مقولہ شروع ہو جائے گا، کم لبستم فی الارض عدد سنین، تو ایک قسم کا سر پورا ایک ہی بات ہے۔ کم جو ہے یہاں پر کوسچن کے لیے یوز ہوا ہے، کم لبستم یعنی کتنا عرصہ، لبستم یہ لبسا سے ہے، لا با اور سا
یعنی کہ تم جو ہے وہ جا رہا ہے ان سارے لوگوں کی طرف جن سے خطاب چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی جو ڈس بلیورز ہیں ان سے، تم رہے فی الارضی زمین میں، اور فی جو ہے حرف جار ہے، اور فی الارضی جار مجرور متعلق ہے لبستم عدد سنینا، یعنی عددہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے، اور سنینا سالوں میں، مطلب سال اگر تم گنتی میں گنتے ہو یا کتنے سال قسم کا، اس کو ہم فریزل اس میں لیں گے کہ تم کتنے سال زمین میں رہے، اور سنین جو ہے یہ سنا سے ہے جس کا مطلب ہے سال، مطلب گنتی کتنے سال تم زمین میں رہے۔ اور یہ فریز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو گنتی تم کرتے ہو، جو گنتی تم کو آتی ہے اس نا۔ کے اب یہ مطابق گنتی ہمارے لحاظ سے دن اور رات، اور پھر اس کے ساتھ سورج سورج کے لحاظ سے، زمین کی گردش کے لحاظ سے ٹائم جو ہوتا ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس سے ہم نے گھڑیاں ایجاد کر لی، اس میں ٹائم بتاتی ہیں۔ یہ AM ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رات کے 12 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹائم کیسے؟ تو یہ تمہاری گنتی کے حساب سے۔ اب وہ پچھلی آیت میں ایک سوال کر رہے تھے، وہ یہ تو ہوا نہیں نا ابھی، یہ تو پھر وہی مستقبل کی بات ہے، اور خالہ تو ماضی کا صیغہ ہے۔ اب اس کے اوپر ہم سر پکڑ لے کے بیٹھے کہ یہ تو ہوا نہیں، پوچھے نہیں اللہ میاں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہا ہے نا۔ وہ جو پچھلی آیت میں آپ کو ڈاؤٹ ہوا تھا وہ یہاں پر کلیئر ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں جی پوچھیں گے میرے سے تو نہ ابھی قیامت آئی نہ اللہ میاں سوال کرے، لیکن یہ خالہ کیسا آ گیا یہاں پر؟ یقولو ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ میاں پوچھیں گے، وہ مستقبل کی بات ہے، ایسا نہیں۔ دس از دا پاسٹ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کے لحاظ سے، ان کے علم کے لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان سے۔ اب یہ کہاں ابھی تو آئے ہی نہیں، ابھی تو ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جب وہاں جائیں گے تو جب پوچھیں گے کتنا رہ کے آئے، ہم جواب دیں گے۔ یہ قرآن میں ایسا کئی چیزیں، یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو گرامر کے لحاظ سے کون سا ٹینس ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے۔ It has not yet happened, but in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, it has happened. یہ ہونے والا جو ہے وہ اللہ کے علم کے لحاظ سے ہو چکا ہے، تو اس دن جو بات ہوگی وہ ایسے ہے، ان سے یہ پوچھا گیا اور اللہ نے یہ کہا۔ پچھلے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جی سر، بالکل صحیح۔ چلیے، سو واٹ از دس کم لبثتم فی الارض، کیا ہے یہ؟ سر یہ کوسچن ہے، استفہامیہ ہے یہ، اور کم لبستم یعنی فعل اور فاعل، کم کتنا عرصہ تم رہے، اور فی الارضی جار مجرور ہو جائے گا متعلق لبسا، اور عدد سنینا گنتی کے، تو تمہاری گنتی کے مطابق، یا جسے تم تم کون شمار۔ ہیں؟ سر یہاں پر یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا خطاب چل رہا ہے، ان لوگوں سے جو کہ مطلب ڈس بلیورز ہیں۔ نہیں، کیوں اس کو مخصوص کر رہے ہیں آپ؟ جی سر، اوپن بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو، پھر صحیح۔ میرے سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، بالکل جتنے لوگ جن سے اللہ ضرور ہی سمجھیں گے پوچھیں گے کہ تم صحیح۔ وہاں دنیا میں کتنے دن رہے تمہاری گنتی کے حساب سے، جی سر۔ زمین میں کتنے دن رہے تمہاری گنتی کے حساب سے۔ یہاں پر کوئی 70-80 سال زندہ رہ لیتا ہے تو اس کو اچھی خاصی بڑی زندگی ہوتی ہے، اپنے سال زمین میں جینا۔ اور اس کے بعد اگر وہ ماضی پہ ڈال کے دیکھے نظر تو وہ کیسے گزر گئے، کل ہم کیا تھے، کتنے دن پہلے بالکل کس حالت میں تھے، وہ بالکل قریب کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ ویسے ہی مرنے کے بعد جب خبروں سے اٹھائیں گے تو اس وقت جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ کس نے ہم کو اپنی خبروں سے، ہماری خبروں سے اٹھایا، ابھی سوئے تھے، ابھی تو نیند بھی مکمل نہیں ہوئی، آرام سے جو سوتے رہیں گے۔ لیکن جو دوسرے ہوں گے گناہ گار، ان کا وہ پیریڈ بھی عذاب خبر وغیرہ میں ہوگا۔
So this will be the question that will be asked by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, but it is described as it has already happened in the past because of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. उनके पास माजी मुस्तकबिल भी माजी के बराबर है, जो होने वाला है उनके पास हो चुका है, और यही होने वाला भी है, उसी की इत्तला हमको दे रहे हैं. सो दिस विल बी द क्वेश्चन, जिसको हर एक से यही सवाल अल्लाह मियाँ करते नहीं बैठेंगे, बल्कि जिससे पूछना है उससे पूछेंगे, कम लबिस्तुम फिल अर्ज़, कितने दिन रह के आए दुनिया में तुम्हारी गिनती के लिहाज से. सही. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर. सर अदद सिनीन को हम मफूल फी ही कहेंगे फिर, या इसको नहीं, उसको ज़र्फ सिर्फ ज़मा गिनती. कैसे कहेंगे इसको? लबिस तुमको बस सिर्फ उसके रहे, उसके लिए उसकी वजीद वजाहत के लिए आया है. मफूल नहीं हो सकता ये, इसलिए कि लबिस तुम का कोई डायरेक्ट असर उस पर नहीं पड़ रहा, बल्कि इसके टाइम फ्रेज ज़र्फ है, जमा है कि सही. हाउ मैनी ईयर्स, उसको कोई आप ऐसा मफूल का वो नाम नहीं दे सकते. तो थोड़ा डेफिनेशंस को भी अच्छी तरह से ज़हन में रखिए. मफूल हो तो उसके ऊपर फेल का असर होना पड़ता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है, तो इट इज नथिंग बट ज़र्फ़ ज़मा ज़मा. कि वो कितना अरसा रहे. ठीक है, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन्स बहुत जहन में आ रहे हैं, और वो सीखने की अलामत है. आई नो, वो जब हमारे पास सवालात का एक अंबार होगा, तो उस वक्त जो है पहले तो खुद ही उसको सॉल्व कर लेने की कोशिश करें, और उसके बाद पूछें कि तो वो ज़्यादा बहरहाल अच्छा है, लेकिन आप अगर सवालात आपके जहन में आते हैं तो बजाय एकदम पूछने के खुद भी गौर करके देखें. वो सारी चीज़ें, इससे प्रोसेस, यानी एक छोटा बच्चे को भी आप देखेंगे, जब वो बिल्कुल बोलना शुरू करता है, तो वो उसके जो पहले शुरू के अल्फाज होते हैं, वो हर बारे में, हर चीज़ के बारे में, आप सब माशाल्लाह बच्चे वाले हैं, बच्चों को छोटा से बड़ा किए होंगे, तो व्हाट इज द फर्स्ट thing that the children utter beside the calling their parents or their relatives. वो माँ बाप दूसरे रिश्ते पुकारने के बाद वो क्या 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 चीज होती है? व्हाट इज द इंक्विजिटिंग क्वेश्चन? क्या होता है? कोई बताए मुझे, क्या बच्चा उसमें अपने सर नाम. ये क्या है? हर चीज के बारे में ये क्या यस, है? ये क्या है ना, उसकी जुबान में बजाय क्या है कि ये क्या है, ये क्या है, जो भी पूछता है उसको नहीं मालूम ये चीज क्या है, इसका नाम क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये कौन है, ये क्या है. तो ये इनके उन्हें सीखता है, वहां से ही सीखता है हर चीज का नाम. आप उसको तालीम देते हैं, इल्म देते हैं, इसको कलम कहते हैं, इसको किताब कहते हैं, इसको फला चीज कहते हैं, और धीरे धीरे सीखता है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है. हालांकि ना भी वो पेन पकड़ा, ना किताब मालूम उसको, ना कापी मालूम, लेकिन उसकी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है. उसी तरह से फिर वो अब उन अल्फाज को जो आपसे ये क्या है पूछा था, इस्तेमाल करने लगता है, खुद कहने लगता है ये खाना है, ये रोटी है, ये दूध है, ये पानी है. वो सारी चीजें उसके मेमोरी में दाखिल होती जाती हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. अब आप भी एक नई जबान, उसके अंदर अल्लाह का मैसेज, अल्लाह की किताब, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं. पहले इतने एफर्ट्स नहीं किए थे, तो आज आपके अंदर ग्रामर के सवाल पैदा होते हैं, इसका क्या मुकाम है. लेकिन थोड़ा सा सोचें कि अगर मफूल बोल रहे हैं तो उसका मफूल का डेफिनेशन भी जहन में होना. मफूल आमतौर पे वही होता है जिसमें फ़ाइल जो होता है वो ट्रांज़िटिव हो, फ़ेल करने वाले का भी ज़िक्र हो, फ़ेल का जिस चीज़ पे असर हो रहा है उसका भी ज़िक्र हो. अदद सिनीन ऐसा वर्ड नहीं है जिससे लबिस्तुम का के ऊपर कोई
لبستم جو ہے یہ پھر تم رہے، تو یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے. اور اب جیسے ہنسے، وہ ہنسا، اس کے ساتھ کوئی ورڈ آ گیا اور اس کا جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے، آپ کہیں گے ہنسا کا مفعول ہو سکتا ہی لافڈ، نہیں سر، نہیں ہو سکتا. ہی ڈانسڈ، ہی جمپڈ. ہمم. کہ یہ سارے انٹرانزیٹیو وربس ہیں، اس کا کوئی مفعول ہو نہیں سکتا. اب یہی ہو سکتا ہے کہ پریپوزیشن کے بعد ایک مفعول، ہی لافڈ ایٹ دا جوک، ہے نا، ہمم. یہ لافڈ جوک نہیں بولیں گے. تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹرم، اب اکثر یہی ہو رہا ہے. کل ایک سوال کرا تھا ایوننگ کلاس میں، تو اب جتنے ٹرمس یاد تھے لوگوں کو، جو تازہ تھے ذہن میں، کسی نے تمیز بھی کہہ دیا، کسی نے صفت بھی کہہ دیا، کسی نے وہ ٹرمینالوجی یوز کرنے سے پہلے تھوڑا اس کا ڈیفینیشن ذہن میں لانا، کیا یہ اب فٹ ہو رہا ہے، یا وہ جو بحران والی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جیسے میں کہا یہ کیا ہے، تو اب اس میں 50 باتیں اگر اس میں کر دیے تو اس سے ہم سیکھتے نہیں، بلکہ ہم کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو تمیز کہہ رہے ہیں، صفت کہہ رہے ہیں، حال کہہ رہے ہیں، تو واٹ از اٹس پوزیشن، ڈز اٹ فٹ اکارڈنگ ٹو دا میننگ. اس کے میننگ کے لحاظ سے ہم جو لفظ کو بتا رہے ہیں، کیا وہ صفت ہو سکتا ہے، کیا وہ تمیز ہو سکتا ہے، کیا وہ نعت ہو سکتا ہے، کیا وہ حال ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ڈیفینیشن ذہن میں رکھ کے خود سے سیکھے ایسا ہوتا ہے. ورنہ کسی بات کو جو دل میں فریزز کچھ یاد ہو گئے ہیں اور ایک ساتھ سارے فریزز کا ذکر کر دیے، تو وہ اندھے کی لاٹھی بولتا ہے. کیا بولتا ہے ساجدہ اس کو؟ چرندھے کی لاٹھی. ہاں، وہ جدھر چاہے چلا دے سکتا بغیر دیکھے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یا نہیں آ جی رہی؟ سر آ رہی. چلیے اب یہ کلیئر ہو گیا بالکل. اور جی آگے کی عید بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی بہت چھوٹی ہونا چاہیے، بہت چھوٹی ہے. چل اب اس میں چھوٹا چھوٹا ہی ہے، وہ میرا سے پڑھا لیتے ہیں، کیا کریں گے، بڑی عید نہیں آ رہی ہے. جی سر، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالو یہاں پر ایک سلیش لگائیں گے. خالو جو ہے یہ مقول القول ہے، اس میں فعل اور فاعل ہیں، اور فاعل جو ہیں وہ لوگ ہیں جن سے اللہ پوچھیں گے کہ کم لبستم. گڈ. پھر ان کا جو مقولہ ہے وہ ہے لبسنا یومن اور بعض یومن. یہاں تک ایک سلیش لگائیں گے. جب مقولے کو کھولیں گے تو یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. لبسنا میں فعل اور فاعل ہے. لبسا اس کا روٹ ورڈ ہے. نون الف نا جو ہے وہ فاعل ہیں جو کہ ریفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو جواب دے رہے ہیں کہ رہے ہم. یومن ایک دن، یہ اس کا مفعول فیہ ہو گیا کہ ہم گڈ. سوری. او بعض یومن، او جو ہے حرف عطف ہے، اور بعض یومن جو ہے یہ ایک مرکب ہے کہ ظرف اور مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں، ایک مرکب یا ایک فریز بھی کہہ سکتے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ. ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی ان کو اتنا معلوم ہوگا وہاں پر جانے کے بعد کہ وہاں کی دنیا کی جو زندگی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ایک دن یا اس سے بھی کم ہمیں لگا کہ ہم وہاں پہ رہے. پھر آگے چلو. چلیے ابھی میری باری آنے والی ہے. فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، تو فا تو سببیہ ہو گیا، تو اس سبب سے یہ یہاں سے امریہ انشائیہ جملہ ہے، لیکن انسان جو ہے ہم لوگ اللہ کو امر نہیں کہہ سکتے، تو ہم ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا جس سے بھی وہ پوچھیں گے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ سأل جو ہے وہ سالا کا امر ہے کہ سوال پوچھئے.
آپ سوال پوچھیے. تو اس کے فائل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ پوچھیے. العافینا یہ اس کے مفعول بھی ہی بن گئے کہ گنتی گننے والوں سے. تو میرے خیال سے شاید یہ فرشتے ہوں گے، یا مجھے نہیں پتا. یہ آدین جو ہے یہ اس میں فائل ہیں، پلورل ہیں، لیکن یہ کون ہے گنتی گننے والے؟ شاید فرشتے ہیں، مجھے نہیں. آپ ان سے پوچھ لیجئے جو گنتی گننے والے ہیں. ہمیں جو حساب کتاب رکھتے ہیں، جی جو حساب کتاب رکھتے ہیں، جو بہت سے لوگ ہوتا ہے نا بھی ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، پیسے کا حساب رکھتے ہیں، دنوں کا حساب رکھتے ہیں، ڈائری مینٹین کرتے ہیں، اور یہ ہر سال سالگرہ مناتے ہیں، اتنے سال ہم جی لیے، یہ فلاں تاریخ کو یہ کام کیے تھے، حساب کتاب رکھنے والے. خیر بہت اچھا کیا تم نے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال تھا کم لبثتم. اب ہر عام آدمی اور یہ میں بتایا تھا کہ اس کا ماضی شرنک ہو کے بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کو تو ایسے لگے گا کہ میں یا ہم اس دنیا میں ایک دن رہے ہوں گے، او بعض یومن، یا پھر جو ہے دن کا ایک حصہ رہے ہوں گے، اس سے دن سے بھی کم دن کا. یہی جواب وہ اصحاب کہف جب اٹھے تھے نیند میں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدھ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں، حالانکہ وہ 309 سال سو کے اٹھے تھے. اس کے بعد ہم کو تو یاد نہیں ہے کتنے دن، اب یہ دنیا میں ہے تک ہی ساری گنتی ہے، ہم فلاں وقت پہ پیدا ہوئے تھے، اب اتنے سال ہو گئے، آخر مرنے تک وہ عمر یاد رہتی ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی لوگ جو اچھے کام بھی کیے برے کام بھی کیے ان سے پوچھیں گے دنیا میں کتنے دن رہ گئے، اب وہاں پر جو پیریڈ اتنا چھوٹا دکھ رہا ہے اتنا ہی اصل میں اللہ کی نظروں میں ہی ہماری عمر کا پیریڈ ہے، جو ہمارے اعمال کے جانچنے کا پیریڈ ہے، ہمارے تمام اعمال کے ریکارڈ ہونے کا پیریڈ ہے. اور اس سے پہلے بھی ہماری روحیں زندہ تھیں، اس کے بعد بھی روحیں زندہ رہیں گی. وہ امپیریشیبل ہوتی ہے روح، لیکن باڈی وہ خاک سے بنی ہے، خاک میں جانے والی ہے، لیکن پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھانے والے ہیں. یہ قرآن میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ میں وہ پچھلے جمعے کو بھی خطبہ دیا تھا، اور پھر وہ 2 دسمبر 1 دسمبر کا جو جمعہ ہے وہیں ETIS میں there will be a exhaustive lecture on nafs and what is its importance and which period is there to train the nerves or to make it pure. اس کے اوپر ہم ایگزاسٹیو انشاءاللہ بات کریں گے. How many of you did attend that خطبہ؟ کچھ تھے یہاں سے لاسٹ فرائیڈے ETIS میں؟ کوئی تھا سر اس کو؟ میں نے کیا تھا سر. ویری گڈ. آپ اکیلے تھے اور کلاس کے کوئی تھے؟ سر میرا نہیں خیال ہے کلاس کے کوئی اور لوگ تھے. اچھا اچھا اچھا. وہ تو کافی مصروف دن ہوتا ہے نا لوگوں کا. ہاں تو یہ آپ ساروں سے بھی میری خواہش ہے کہ اگر ٹائم نکلتا ہے تو 2 دسمبر جو پہلا جمعہ ہے اس دن بٹوین مغرب اینڈ عشاء there will be extensive lecture on this topic. It's a very important topic that we have to know what is our nafs and how the deeds are counted, when are they counted. اور اس میں ہم کو کس چیز کو دیکھنا ہے، اپنے جسم کو دیکھنا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جو بھی مل سکتا ہے کھا لینے کو دیکھنا ہے، آرام کو دیکھنا ہے، یا کیا دیکھنا ہے. اور وہ جو پیریڈ آخرت میں ایک دن یا اس سے کم نظر آئے گا، وہ پیریڈ کو اس دنیا میں ہاؤ ٹو میک اٹ میننگ فل. That is a very
I think very important topic psychologically قرآن اور حدیث کے ریفرنسز سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیے تو یہاں پر وہی بات پوچھی جا رہی ہے دنیا کی زندگی کتنی دکھی، تو وہ یہ آ کے یہ کہے گا ہاں ہم کو تو اب پورا یاد نہیں ہے ہم کتنے دن رہے. آپ فصل العادین آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو حساب رکھتے ہیں. اب وہ حساب رکھنے والے لازمی بات ہے وہ انسانوں سے نہیں ہے بلکہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں. ان کے پاس سارا حساب ہے، سالوں کا حساب، دنوں کا حساب، منٹوں کا حساب، سیکنڈوں کا حساب، اور اس میں اعمال لکھے. اور سب سے پہلے جو دین ہے حساب کتاب رکھنے والے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. انہیں کو معلوم ہے کہ ہم کو زندگی کتنی عطا کی گئی. اور دنیا کے دنوں کے لحاظ سے دنیا کے دن الگ چیز ہے، آخرت کے دن الگ چیز ہے. یہاں زمین ہے، سورج ہے، ان کی گردش سے دن بڑے چھوٹے چینج ہوتے رہتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے منٹ سیکنڈ ساری چیزیں بنتی رہتی ہیں. لیکن وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. وہ دن اس لیے کہ وہاں پر وہ سورج زمین کا گردش کا زمین کا ایسا کوئی انتظام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سوال جب ہوگا تو ہم کو جتنے لوگ ہیں ان کو دنیاوی زندگی کتنی دکھے گی، ایک دن یا اس سے بھی کم. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہیں گے ہم تو حساب رکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کو حساب معلوم نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ لیجیے. اب فلاں کسی کو اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود ان کے علم میں ہے کہ ہم کتنے دن رہے کیا کرے. پھر بھی وہ کہہ دیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. چلیے ان کو جو حساب رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حساب رکھنے والا نہیں ہے. ویسے گرامر اور یہ ساری چیزیں تم نے بہت اچھی کی ہمارا. اب اس کو ایک بار بالکل کوئی اور اردو میں اس کا بالکل ترجمہ کر دیں چھوٹی سی آیت کا. وہ کون ہے پھر پاس کوئی ہے نہیں. میں ہے آپ کین یو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو اردو؟ نہیں ہے، ان کر کے کہیں جا کے بیٹھے ہوئے چائے پینے. چلیے ہاں چلو ممتاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لبسنا یومن. قالوا وہ کہیں گے لبسنا ہم رہے یومن ایک دن، او یا بازا یومن ایک دن کا کچھ حصہ. فَاسْأَلُ الْعَادِينَ فَاسْأَلُ پھر پوچھ لیں ان سے شمار گنتی گننے والوں سے. بس گنتی گننے جو والوں سے، گننے والے نہیں بلکہ بس جو حساب کتاب رکھتے ہیں، حساب شمار کرنے والوں سے. اب ہم جیسے کسی چیز کا حساب ہے تو مجھے تو نہیں معلوم، اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو اتنے پیسے کہاں خرچ ہوئے تھے، ایک وہی مطلب ہے. چلیے بہت اچھا اردو میں بھی سمجھ آئے ماشاء اللہ. Now shall we move to the next verse 114. ابھی کون رہ گئے؟ شازیہ نے کری ابھی تک. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالا ان لبستم الا خلیلا. خالا پہ ہم رکیں گے. خالا اس میں فعل اور فاعل ہے، جس میں کہ فاعل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک دن یا کچھ عرصے کچھ دن کا کچھ حصہ رہے. ان کے لیے اللہ کا جواب ہے. اللہ نے فرمایا خالا. اب جو آگے سے یہ مخول القول ہو گیا. اب آگے سے جو مخولہ ہے وہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے انہیں کہ ان لبستم الا خلیلا، نہیں ٹھہرے تم سوائے کچھ تھوڑا، یعنی تھوڑا ہی عرصہ. تو یہ یہاں سے ان جو ہے حرف نفی ہے. ان لبستم مضارع منفی ہو گیا، یعنی کہ ان کے ساتھ اگر آئے
تو لبستم جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہیں، جس میں کہ لبسا روٹ ورڈ ہے اور تم اس کے فاعل ہیں جو کہ ریفر ہو رہے ہیں ان لوگوں کی طرف جن سے سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا کچھ اس کا حصہ ہم ٹھہرے۔ اللہ حرف استثناء اور پھر خلیلاً آگے آ رہا ہے جو کہ مستثنیٰ منہو ہے، جو کہ لبستم پہ ہو رہا ہے کہ تم ٹھہرے۔ کیا مطلب ہے اس کا وہ سمجھائیے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو یعنی کہ ویسے تو ہم دنیا کی تو زندگی میں جو دن ہے وہ تو ہم بہت سالوں تک رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم رہے وہ اب جو زندگی ہونے والی ہے جس کا ایک ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جو جیسے تو اس کے حساب سے تو ایک دن کیا اس کا حصے سے بھی کم تم ٹھہرے دنیا میں، تو اور اب یہاں پر جو ٹھہرو گے وہ ہے اصل زندگی، لائک لمبے دن لمبی زندگی۔ سر مطلب یہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن زندگی جب ہم کو دی گئی اور اس دنیا میں ہم آئے اور رہے تو اللہ کی نظروں میں چاہے کتنے ہی سال رہو وہ بہت ہی قلیل مدت ہے۔ اسی لیے وہ قلیل مدت میں اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجی اور نفس کو اس کی بھی پرورش بھی کی، اس کی تربیت بھی کی، کس طرح رہنا ہے۔ It was a very brief period for the nafs to live in this world. وہ بہت مختصر، لیکن اس کو بھی بہت سارے لوگ بالکل لغو العاب میں گزار دیتے ہیں اور اس میں جو اللہ کی مرضی کے کام ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے، You did not live there but only for a short time. ایک چھوٹا سا موقع تم کو دیا گیا تھا کہ مرضی سے، اپنی مرضی سے چاہو تو اللہ کے راستے پہ چلو یا پھر شیطان کے راستے پہ چلو۔ تو یہی بات کہیں گے کہ ان لبستم رہے تم دنیا میں، لیکن تمہارے پاس حساب نہیں ہے، اور حساب رکھنے والوں کے پاس تو حساب ہے، لیکن اللہ تصدیق فرمائیں گے واٹ ایور time period you spend in the world, it was قلیل، بہت ہی مختصر اور تھوڑا سا وقت ہے۔ تم جتنے بھی دن رہے وہ تھوڑے سے دن رہے۔ اس کے بعد کا بھی بڑا میننگ فل ٹکڑا ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، لو سے یعنی کہ کاش، یہاں سے انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، حسرت ہے اس میں کہ کاش بے شک تم ہوتے، تم جانتے، یعنی کہ اگر تم جانتے تو تم اچھے اعمال کرتے کہ زندگی تو دنیا کی تو زندگی بہت چھوٹی ہے، آگے جو زندگی ہے وہی ہے اصل، تو تم اچھے کام کرتے اگر تم کاش جانتے۔ تو یہاں سے آگے جو ہے وہ انا کا جملہ ہے، انکم میں انا اور پھر کم اس کا فائل ہیں جو کہ وہی ہیں، اسم ہے اس کا، جو کہ اسی کی طرف ریفر ہو رہا ہے جن سے بات کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جن سے سوال کیا گیا تھا، جو بھی اٹھنے والے ہیں جن سے بھی اللہ سوال کریں گے۔ اور اس کی خبر ہے کنتم تعلمون، جب ہم خبر کو کھولیں گے تو کانا کا جملہ ہے، کانا اور تم اس کے پھر سے اسم ہے جو کہ پھر اسی کی طرف ریفر ہو رہے ہیں جو جن سے سوال ہو رہا ہے۔ تعلمون اس کی خبر ہے جو کہ فعل اور فاعل ہے جس میں مضارع ہے، تعلمون میں پھر جو فاعل ہیں وہ ریفر ہو رہے ہیں انہی کی طرف جن سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر تم جانتے تو تم یعنی اچھے اعمال کرتے، دنیا کی زندگی عارضی ہے کو سمجھ کے چلتے تو تم اچھے اعمال کرتے، کیونکہ ہم دنیا میں تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے جتنی لمبی ہو، جو بھی ہم کرنا ہے بس جس طرح اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ So did we know this, that it's a very short time, for a very short time we are in this world. سر پتہ تو ہے کہ ابدی زندگی تو وہی ہے، ہمیشہ یہ والی پتہ وہی ہے۔ نہیں ہے کہ شارٹ ٹائم ہے،
لیکن اس سے انفارم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم کو کر دیا کہ وہاں کی زندگی جو انفینیٹیو زندگی ہوگی اس کے مقابلے میں یہ جو زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے نا. یہ پاسنگ ایک لفظ ہے، اس کا ایک حقیر یا چھوٹا سا حصہ بھی یہ زندگی نہیں ہے. یہی ہم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آخرت میں یہ بات یاد آنے سے بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کو اس زندگی میں یہ بات یاد آ جائے کہ یہ زندگی کسی وقت بھی اس میں بریک لگ سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ دنیا کو خیر بات کہہ سکتی ہے. تو دس از اے شارٹ ٹائم. آج کا جو پل ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو سم تھنگ. پتہ نہیں آنے والا پل کیسے ہوگا. اب وہ کچھ نہیں بھی کر سکے تو کم از کم اپنے ایمان کو محفوظ کر کے رکھیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس وقت تک اس کو نبھائیں، اس سے غافل نہ ہو، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو، اور پھر حقوق و لباس سے غافل نہ ہو. تو یہ ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، بیکاز compared to the life after this worldly life is nothing, نہیں کے برابر ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے. There are many اس سے rich آیتیں ہیں بہت ہی، جس کے اندر بڑے میسیج ہیں کہ ان کنتم تعلمون، کاش تم جانتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یا نگیشن ہے تم نہیں جانتے، لیکن واقف کرا رہے ہیں انبیاء سے. اور تمام دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے سب نے یہی بات کہی کہ یہ جو دنیا ہے وہ آزمائش کی دنیا ہے، ٹیسٹ کی دنیا ہے، اور کچھ کر کے اپنا حساب کتاب اکاؤنٹ لے کے جانے کی دنیا ہے. اینڈ دس پیریڈ از ناٹ این انفینیٹیو پیریڈ. ہم ابدی زندگی جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایوری ون ول لیو اینڈ دین لیو دس ورلڈ. we live and live we leave this world. جو بھی آ رہا ہے اس کو جینا ہے اور اس کے بعد دنیا چھوڑ کے جانا ہے. ایک تدبر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، what is the importance of this life, how to take it، یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اور یہی بات آپ نے ہم تک بھی پہنچا دی کہ اس زندگی کو کیسے استعمال کریں. تو ٹھیک کا بھی تو بہت پڑا ہوا ہے، کل کر لیں گے. ابھی بہت عمر ہے نیکیاں کمانے کے لیے، کل کر لیں گے. ایسے بھی بہت سے لوگ میں دیکھا ہوں زندگی میں، ابھی کیا ہے، ابھی تو ٹائم بہت ہے. ان کو الزام رہتا اپنی صحت پہ، اپنی دولت پہ، کہ ابھی تو بہت جیں گے. استغفر اللہ، موت کو آنے میں دیر نہیں لگتی، اور ڈسیبل ہو جانے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکسٹ لمحہ کسی کے لیے بھی کیا ہو سکتا ہے، اس کیا ہونے والا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. کیا اعمال کی بھی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی. Is there really a message؟ Yes, sir. الحمدللہ، وہی میسیج لینا ہے. سر پورا 101 سے جو چل رہا ہے کہ جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے، سر صرف ان کے لیے تو نہیں ہے نا جو ہم نے بھی اعمال کیے ہوں گے، ہم سے بھی تو سوالات ہوں گے ہی. سو بھی تو ہے. سبھی میں آئیں گے. تو سر ہم اس کو پورا یہ جو 101 سے چل رہا ہے یہ پھر برزخ کے بعد اٹھائے جانے کے بعد جو بھی ہوگا وہی اسی میں ہی یہ ساری آیتیں آئیں گی نا سر، اسی گروپ میں ہوں گی. بیچ میں ایک آیت آئی تھی جس میں اچھے لوگوں کا ذکر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اچھے لوگوں کا ذکر کر دیا کیونکہ وہ ان کو بتانے کے لیے کہ اگر تم بھی اچھے اعمال کرتے، مغفرت مانگنے کا ٹائم جو دنیا میں تھا تم نے ضائع کر دیا. لیکن باقی تو پھر وہی آیتیں چل رہی ہیں 101 سے کہ قیامت کا ہی سین چل رہا ہے نا سر، اس کو بھی ہم اسی میں ہی رکھیں گے.
کہ وہ یہ ہے، لیکن یہاں پر ہم مخصوص نہیں کر سکتے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. بظاہر کسی کے اعمال بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی نیت اور وہ کس نیت سے وہ اعمال کر رہا ہے اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. تو اس میں کس سے خطاب ہے؟ ہم سے ہے. کون سے لوگ ہیں، برے کون ہیں، اچھے کون ہیں. وی ہیو نو اتھارٹی ٹو جج. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کسی کو ہم برے عمل کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اعمال اس کی نیت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نیک لوگوں کے اعمال سے زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں. لیکن دس میسج از کامن فار ایوری ون. آج کوئی اچھے عمل کرنے والا بھی ہے تو اس کو بھی یہ سمجھنا ہے. اور ایسی آیتیں بھی آتی ہیں قرآن میں کہ وہاں حرص کرے گا. جنت بھی حرص کریں گے، کسی اور چیز کی ان کے پاس کمی نہیں ہوگی، ہر چیز ان کے لیے میسر ہوگی. لیکن وہاں حرص کیا کریں گے؟ اگر تھوڑا اور موقع ملتا تو ہم اس سے زیادہ عمل کرتے اور اس سے بڑے درجے میں جنت میں رہتے. ورنہ کسی چیز کی حرص نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں ہر چیز ملنے والی ہے اور آرام ہوگا. لیکن حرص صرف یہ کرتے کہ اگر اور ہم اچھے عمل کرتے اس سے زیادہ تو شاید ہمارے درجات اور بلند ہوتے. اوکے، تو اب کیا ہے، کل 4 آیتیں رہ گئی ہیں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کر لیتے ہیں. اس کے بعد سورہ نور، اس کا تمہید بہت لمبی چوڑی ہے اور وہ ایک بڑی امپورٹنٹ مدنی صورت، اس گروپ کی آخری صورت ہے. اس کے اوپر ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے. اور جو بھی ہو بہرحال پہلے انٹروڈیوس کریں گے اس صورت کو، پھر آگے اس کو لے جائیں گے. لیکن are you interested in the topic that I am going to present on 2nd of December? Are you interested, anyone? انڈیا والے نے، میں ٹائلر والوں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. سر ایک انشاءاللہ. دوسرے کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سارے جائیں. آپ ہی نہیں بلکہ میری عین خواہش ہے کہ آپ کو اجر بھی ملے گا. آپ جتنے اپنے ساتھیوں کو جن کے ساتھ آپ ہنس بول لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اس لیے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہم لوگ اب دین کے جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جتنا خواتین کر سکتی ہیں. اور وہی انہی کے اوپر مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کا دار و مدار ہے. وہی کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمارے پاس ابھی وہ کرکٹ میچ کا ٹائم، یہ ٹائم، ساری چیزیں زندگی میں کمانے کے لیے بہت چیزیں ہیں جس میں رسپانس. یہ کلاس اب شروع ہوئی تھی، ایوننگ کلاس، وہ صرف جینٹس کے لیے شروع ہوئی تھی. پہلے دن کئی آئے تھے، اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس میں اب 4 3 2 کتنے رہ گئے نہیں والا. مجھے جو امید ہے وہ آپ لوگوں سے ہے کہ اگر نسلیں بچ سکتی ہیں، ان کو صحیح کچھ تربیت ہو سکتی ہے تو دیٹ از بیکاز آف دا لیڈیز آف دس نیشن. اس قوم کے خواتین ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ جتنوں کو اس میں بلا رہے ہیں، دیٹ ول ریئلی بی اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک کہ اس کو سمجھنا ہے. اور کس طرح کھیل کود میں ہی میں بہت سی چیزیں، میتھڈولوجی، فزیکل سائیکالوجیکل تھیوریز، ماڈرن تھیوریز آف لرننگ، اس سے قرآن اور حدیث کے علاوہ بہت سی چیزیں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. تو ہر ایک سے جو ٹائلر میں ہے ان سے میری خواہش ہے کہ آپ ابھی سے اس کا ذکر شروع کریے. اور جن کو بھی آپ اس دن شاید کچھ وہ لوگ شام میں ڈنر، میں تو نہیں کرتا، وہ ETIS مسجد کے لوگ کرتے ہیں، ڈنر بھی رکھتے ہیں. اس کے بعد مغرب سے شام کا ٹائم ہوتا ہے. بروچر بھی شاید میں اپنے کلاس کے گروپ پہ ڈال دوں گا. سو پلیز ٹرائی دیٹ some of the ladies in Tyler should attend it. Do you agree with me?
اتنی مریل آواز میں یس سر؟ انشاءاللہ سر. سر میں انشاءاللہ 30th کو پاکستان نکل رہی ہوں تو میں نہیں ہوں گی ایبل، لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ اگر میرے لیے کر دے گا تو ان کو بھی 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے، کون ریکارڈ کرتا؟ اٹس ناٹ اے کلاس. ایکسکیوز میں سر، ڈائریکٹ ریلے نہیں کر سکتے اس کو؟ پتہ نہیں کیا ہے اس کو تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ زوم پہ ڈال سکتے ہیں. آئی ول لیٹ یو نو انشاءاللہ. جو بھی ٹیکنیشینس ہے ان سے بات کر کے کیا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا اس پہ ویب ایکس پہ کنیکٹ کر سکتے کیا، دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اسے آن اسپاٹ پریزنٹیشن شاید ریلے بھی کر سکتے ہوں گے. وہ الگ لوگ ہیں، میں نہیں کرتا ہوں. ان سے میں بات کروں گا کہ اگر وہ ویب ایکس اور اس پہ بھی کیمرہ آن کر کے اس کو کچھ کر سکتے ہیں تو وی ول سی. اٹ ول بی ویری یوزفل، آئی تھنک سو، اسپیشلی فار لیڈیز. انشاءاللہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے. اور ہمارا یہ دعا کے بعد کلاس ختم. شکر الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک پروردگار، ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ہماری دلچسپی کو بڑھا دیں اور ہم لوگوں کی مدد کریں کہ ہم قرآن کو صحیح سمجھیں، جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کریں، جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور اس میسج کو پہنچا سکیں. ہم بھی دائی بن سکیں دین کے. ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کریں کہ جہاں تک میسج ہو سکے دوسروں کو پہنچائیں. اسپیشلی جو ابھی ایک خطبہ بھی آپ کرنے والے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو جزا دے. آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سر کو اور جتنے شرکا ہیں ان سب کو بھی کہ سب ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک ہو سکے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اللہ، کہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ فہم حاصل ہو، جہاں سے بھی ہو سکے ہم اس کی نالج کو حاصل کریں اور اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے اور اس کا اجر ہم سب کو آخرت میں عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.